پاکستان کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سلامتی کونسل اجلاس سے پاکستانی مندوب کا خطاب۔ عاصم افتخار نے کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ پاکستان نے واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ملکوں سے رابطے کیے۔ عالمی ایٹمی تعاون ایجنسی اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے۔ ایرانی مندوب کا بھی سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی قرار۔ کہا ایران نے غیر قانونی جارحیت کا سامنا کیا۔ ایران IAEA سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ اجلاس میں اسرائیل کی شرکت پر اعتراض۔ اسرائیل کے سر پر خون سوار، جنگ بندی کی خلاف ورزی، ٹرمپ خفا، سیز فائر کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد تہران پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل بم نہ گراؤ، اپنے پائلٹس واپس بلاؤ، یہ خطے کے لیے تشویشناک ہے۔ امریکی صدر کی وارننگ۔ ایران سے بھی ناراضی کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ایران نے میزائل غلطی سے فائر کیے، ایران کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا، اب تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایرانی عظیم اور تجارتی قوم بننے کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے دی ہیگ پہنچ گئے۔ امریکی صدر سے ترک صدر کی ملاقات۔ رجب طیب اردوان نے اسرائیلی ایران جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ 12 روز کی جنگ کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر۔ اسرائیل کا ٹرمپ کی تجویز قبول کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے اسرائیل نے مزید حملے روک دیے۔ کہا ایران کے ایٹمی اور میزائل منصوبوں کو ختم کر دیا۔ ایران نے دوبارہ کوشش کی تو ناکام بنائیں گے۔ ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا، ایران ڈٹ گیا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا یورینیم افزودگی شروع کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی حاصل کرنا ایران کا حق ہے۔ تہران کو کوئی اپنے حق سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ کہا ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی پاسداری پر زور۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون۔ مسعود پزشکیان کا اسرائیل کے خلاف ایرانی موقف کی حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں امن و استحکام طاقت کے استعمال سے گریز کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری کی بحالی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد ہی خلاف ورزی۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں 2 دھماکے۔ شمالی شہر بابل سر پر بھی حملہ۔ ایران سے داغے گئے 2 میزائل مار گرائے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ بھرپور جوابی کارروائی کا حکم۔ ایرانی حکام کی میزائل حملوں کی تردید۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے سیز فائر کا آغاز ہو چکا، لیکن عوام کے لیے حفاظتی پابندیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے اپنی فضائی حدود کھول دیں۔ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی۔ صہیونی فوج کی بمباری سے 9 ایرانی شہری جاں بحق۔ ایٹمی سائنسدان محمد رضا صدیقی بھی شہید ہو گئے۔ ایران کا بھی بھرپور جوابی وار۔ 5 مرحلوں میں 11 میزائل داغے۔ 6 اسرائیلی ہلاک، 10 زخمی۔ ایرانی سرنڈر کرنے والی قوم نہیں، ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا جنگ کا آغاز ایران نے نہیں اسرائیل نے کیا۔ ایرانی فورسز نے ہر حملے کا آخری لمحے تک بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل کے خلاف فتح پر جشن، ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کا تسلسل سے منہ توڑ جواب۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ صہیونی ریاست نے امریکی صدر سے ایران کو راضی کرنے کی اپیل کی۔
ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے امیر قطر کو فون کیا، ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ تہران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہوا۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر بات کی۔ نیتن یاہو نے کہا حملے نہ ہوئے تو جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ قطر پر حملہ ناقابل قبول، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جو کشیدگی کو ہوا دے۔ قطری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، جنگ بندی کا خیر مقدم، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور، غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ، لبنانی وزیر اعظم کا اسرائیل سے مقبوضہ علاقے خالی کرنے کا مطالبہ، کہا عالمی برادری لبنان میں بھی سیز فائر کی پابندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ قطر کا حملے پر شدید احتجاج، ایرانی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، ایرانی صدر کا امیر قطر کو فون، کہا محاذ آرائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جنگ میں امریکی شمولیت پر رد عمل دیا۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد کو بھی فون، جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ مسعود پزشکیان بولے عالمی فریم ورک کے تحت مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی، عالمی برادری کا خیر مقدم، تمام فریقین کشیدگی میں کمی کے عزم پر قائم رہیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ پر امید، چین نے سیز فائر کو خوشائند قرار دے دیا، کہا امید کرتے ہیں فریقین مستقبل میں کشیدگی سے بچیں گے، لگتا ہے جنگ بندی پائیدار ثابت ہوگی۔ روس کا موقف، خوشی ہے اسرائیل اور ایران نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، ترک وزارت خارجہ کا بیان۔ امریکی مداخلت سے 12 روزہ خونریز جنگ کا اختتام، اسرائیلی حملوں میں 17 ایٹمی سائنسدان اور جرنیلوں سمیت 610 ایرانی شہید، 4746 افراد زخمی۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 30 اسرائیلی مارے گئے، میزائل حملوں میں 1300 زخمی ہوئے، 9000 اسرائیلیوں کی نقل مکانی۔ امریکہ کے B-2 طیاروں نے 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کا ملک کے اندر موساد کے ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 139 گرفتار۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ دنیا کے لیے باعث تشویش۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران نے جوہری مواد امریکی حملوں سے پہلے خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ IAEA کی بھی تصدیق، رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے، 90% افزودہ یورینیم 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایران کے یورینیم ذخیرہ کرنے کا موجودہ مقام کا علم نہیں، امریکہ اور اسرائیل کا اعتراف۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز کی بڑی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 11 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 2 بہادر جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں میجر معیز عباس اور لانس نائک جبران شامل۔ بہادر افسر شہید معیز کے سامنے بھارتی پائلٹ ابھینندن نے سرنڈر کیا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو سلام عقیدت، لواحقین سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات، سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ۔ شہباز شریف کا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے پر خراج تحسین، کہا وفد نے پہلگام سے لے کر آبی جاریت تک درست موقف پیش کیا، بھارت کو اپنے بلا جواز جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں خارج، لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جلاؤ گھیراؤ کے وقت بانی PTI نیب کی حراست میں تھے، رہا کیا جائے، وکیل کا موقف، پروسیکیوشن کی مخالفت۔ علی امین گنڈاپور کا یو ٹرن، خیبر پختونخوا کا بجٹ راتوں رات منظور، بیرسٹر گوہر بھی لا علم، کہا بجٹ پاس ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بھی برہم، کہا بانی کی گائیڈ لائن کے بغیر بجٹ کیوں منظور ہوا۔ بیرسٹر سیف کی بانی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ KP کا ویڈیو بیان، کہا بانی کو بجٹ کی منظوری پر کوئی اعتراض نہیں، اندر اور باہر کے سارے سازشی سن لیں، -1 نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق اہم فیصلے، ہنگامی پلان طلب، مریم نواز کا ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت، ڈرون اڑانے پر پابندی، سیف سٹی اتھارٹی کو خراب کیمرے ٹھیک کرانے کا بھی حکم۔
غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری، جنوبی اور وسطی علاقوں پر حملے، امداد کے منتظر مزید 50 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 80 شہادتیں، تعداد 56,077 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے ساتھ جھڑپیں، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 13 زخمی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں نے وقت سے پہلے مانسون کا دروازہ کھول دیا، پنجاب میں آج سے 1 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بارشیں متوقع، ندی نالوں میں طغیانی، اربن فلڈنگ اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، الرٹ جاری۔ ایشین والی بال نیشنز کپ میں پاکستان ٹیم کا سلور میڈل، فائنل میں بحرین نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے دی۔ اور گھر کے شیر، انگلش سرزمین پر ڈھیر، انگلینڈ نے بھارت کو لیڈز ٹیسٹ میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 371 رنز کا ہدف بآسانی 5 وکٹوں پر حاصل کیا، بھارتی ٹیم 5 سنچریز بنانے کے باوجود ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔